السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات بلا کسی تاخیر کے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پورے جہان کو بھیگ دینے والے آقا، پیغمبروں کے پیغمبر، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، بادشاہوں کے بادشاہ، طبیبوں کے طبیب، حکیموں کے حکیم، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جھوم کر بلند آواز سے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اصول و برکت کے لیے عشق و محبت کے امام، سنیت کے تاجدار حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب ڈوب کر اعلیٰ حضرت کہہ رہے تھے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، کہ زمانہ کب سے تاریخ ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت کا عشق تھا۔ اور پھر بولے، اس گلی کا گدا ہوں رضا، اس گلی کا گدا ہوں رضا، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ پھر جب کیفیت طاری ہوئی اور عشق میں اعلیٰ حضرت ڈوبے، جھوم کر کے کہا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ شرف ہے مدینہ پاک کا، وہ شرف مدینہ پاک کا۔ میں نے کہا تھا ایک جملہ بڑا قیمتی گزشتہ جمعہ کے اندر، کہ علامہ یوسف مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب مدینہ پاک کی حاضری کا سفر کیا تو آپ مدینہ شریف کے سرکار کے روضے انور کے اندر نہیں جاتے تھے، باہر کھڑے ہوتے۔ کسی نے معلوم کیا ہے علامہ یوسف مجددی آپ اندر نہیں جاتے سرکار کے روضے کے؟ تو کیا عشق کے جلوے تھے ان اللہ والوں کے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کتے باہر کھڑے ہوا کرتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کتوں کی ڈیوٹی باہر ہوتی ہے اندر ہوتی؟ یہ تو اپنے وقت کے مجدد کہہ رہے تھے۔ اور آج الحمدللہ یہ فقیر تمہیں بتانا چاہتا ہے مدینہ شریف کی عظمتیں کیا ہے، مدینہ شریف کا ادب کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مدینہ شریف سرکار کا، کہ خدا کی قسم اس مدینہ شریف کے بارے میں علامہ یوسف کا مجددی کا تو آپ نے قول سن لیا، اب جس کو پوری دنیا جنید بغدادی اور بایزید بستامی کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کے بارے میں سنو کیا ہے۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جب مدینہ شریف میں جاتے تو آپ کا ایمان اور آپ کا عقیدہ یہ تھا کہ سانس بھی لو تو سمل سمل کے سانس لینا، یہ شہر مدینہ ہے۔ بولے تم قدم رکھنے کی بات کرتے ہو۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سانس بھی سمل کے لینا، یہ شہر مدینہ ہے، کہیں سانس لینے میں بھی گستاخی نہ ہو جائے۔
اور پھر آدمی کہے کہ نہیں، بولے ضرورت نہیں ہے مدینہ شریف جانے کی، کوئی اتنا واجب کام نہیں ہے، مکہ شریف کے ارکان پورے کر کے دوبارہ لوٹ کے آ سکتے ہیں۔ فقیر یہ کہتا ہے مکہ شریف سے ارکان کر کے لوٹ کے آ سکتے ہیں، لیکن مدینہ وہ جاتے ہیں جس کے مدینے والے بلاتے ہیں، مدینہ وہ جاتے ہیں جسے مدینے والے بلاتے ہیں، مدینہ وہ جاتے ہیں جسے مدینے والے بلاتے ہیں۔ ارے تیری قسمت میں یہ تھا کہ تو روزہ رسول کو دیکھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ کی عظمت تو یہ ہے، پوچھو علامہ سے آ کر کے، خدا کی قسم مدینہ کی عظمت یہ ہے کہ میں اگر آپ سے کہوں کہ دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ہر چیز کو چیک کرنے کا آلہ بنا دیا ہے، ہر چیز کو چیک کرنے کا ایک انتظام کر دیا ہے۔ آپ کہیں گے حضور کیا مطلب؟ میں کہوں گا اگر آپ کو آج دنیا کے اندر کھانا ہے اور کھانا کھانے کے اندر آپ کو نمک ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کسی لکڑی سے یا ٹیسٹر سے نہیں کریں گے، بلکہ اپنی زبان سے چیک کریں گے نمک تیز ہے یا کم ہے۔ اسی طریقے سے مرچ تیز کرنا ہے، چیک کرنا ہے مرچ کو، تو آپ کسی لکڑی ٹیسٹر سے چیک نہیں کریں گے بلکہ اپنی زبان سے چیک کریں گے۔ اگر آپ کو بجلی کا کرنٹ چیک کرنا ہے تو وہاں زبان سے چیک نہیں کریں گے بلکہ ٹیسٹر سے چیک کریں گے۔ اب بلا تشبیہ فقیر دینا چاہتا ہے ہر چیز کو چیک کرنے کا دنیا کے اندر اللہ نے انتظام کر دیا۔ اب منافق کیسے چیک ہوگا؟ بلا تشبیہ فقیر کہنا چاہتا ہے منافق کو چیک کرنا ہو تو اللہ کے نبی نے مدینے کی نشانی بتا دی، جو منافق ہوگا وہ مدینے نہیں جائے گا اور مدینہ کو پسند نہیں کرے گا۔ مدینہ منافق کو پسند کرتا ہی نہیں ہے بلکہ مدینہ عاشقوں کو پسند کیا کرتا، عاشقوں کو پسند کرتا ہے مدینہ۔ خدا کی قسم مسلمانوں یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا منافق کی پہچان تمہیں کرنی ہے، تو اس لیے میرا مدینہ منافق کو پسند نہیں کرتا اور منافق مدینے کو پسند نہیں کرتا، منافق مدینہ کو پسند نہیں کرتا اور مدینہ منافق کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب امام احمد رضا بولے کہ خدا کی قسم اے میرے پیارے آقا، اس لیے کہ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اس لیے کہ میرے دوستو یہ تو تمہارے پہ اور ہمارے پہ کرم والا ہے، کرم ہے کہ بار بار جو آج مدینے کا نام لیتے نہیں لیتے، بار بار مدینہ 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 مدینہ، علامت یاد رکھیے مدینہ منافق کو پسند نہیں کرتا اور منافق مدینے کو پسند نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے منافقوں کو چیک کرنے کی۔ اور یاد رکھیے عزیزان ملت اسلامیہ، اس مدینے کا بات کا جب معاملہ آتا ہے تو مدینہ شریف کی عظمت ہے میرے دوستو، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو مدینہ ہے کیا؟ آپ حیرت میں پڑ جائیں گے مدینہ ہے کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی دنیا کے اندر آپ کبھی بتا سکتے ہیں پوری دنیا کے اندر کہیں کوئی ڈاکٹری یا کوئی سائنس یہ کہتی ہے کہ ہاں خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو صاف کرتا ہے اپنی اپنی دواؤں کے اعتبار سے، اور اگر لوگ اس پہ مٹی لگا دیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر مٹی کو صاف کرتا ہے کہ بولے زخم کو کوئی چیز خراب کرے گی تو مٹی کرے گی۔ پورے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے، پورے سائنس کا اتفاق ہے، بولے اگر زخم ہو جائے یا کوئی چوٹ لگ جائے اس پہ کوئی مٹی لگا دے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس کی صفائی کرتا ہے کہ مٹی کا کوئی ذرات باقی نہ رہ جائے، ورنہ زخم خراب ہو جائے گا، آگے چل کے اس کی جان کو خطرہ بن سکتا ہے۔ قربان جاؤ مدینہ شریف کی عظمتوں پر، اللہ اکبر، ایک صحابی رسول اور سرکار کا قافلہ ساتھ میں گھوڑوں پر آ رہا ہے، مٹی کی دھول اڑ رہی ہے، مٹی نہیں مدینہ شریف کی مٹی کے غبار اڑ رہے ہیں، مٹی کی دھول اڑ رہی ہے۔ سرکار کے صحابی نے اپنا کپڑا لیا اور اپنے منہ کو ڈھانک لیا، اللہ کے رسول نے اپنے غلام کی طرف دیکھا، آقا نے ارشاد فرمایا ایک غلام تو نے چہرہ کیوں ڈھک لیا؟ انسان کی فطرت ہے جب دھول زیادہ اڑتی ہے تو چہرے کو ڈھک لیتا ہے، کپڑے کو ڈال لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا مدینے کی سرزمین ہے، میرے غلام ہے، مٹی اڑی، اس کی غبار اڑی تو اپنے چہرے کو ڈھک لیا۔ پوچھا غلام تو نے اپنا چہرہ کیوں ڈھک لیا؟ غلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، پیارے آقا یہ دھول اڑ رہی ہے میری ناک میں اور آنکھوں میں جائے گی، اس لیے میں نے ڈھک لیا کہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے اے میرے غلام کیا تو بھول گیا؟ آمنہ کا لال فرماتا ہے مدینے کی مٹی کے ذرے ذرے میں میرے پروردگار نے شفا فرما دی ہے، مدینہ شریف کی مٹی کے ذرے ذرے میں شفا۔ آقا فرماتے ہیں چادر کو ہٹا دو،
عزیزان ملت اسلامیہ، مدینہ شریف کی مٹی میں شفا ہے، مدینہ شریف کی ہوا میں شفا ہے۔ ارے سوچو تو صحیح عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیا در ہے سرکار کا؟ سرکار کا گھر کی شان تو وہ ہے کہ ہوا میں شفا، مٹی میں شفا، ارے رہنے میں شفا، خدا کی قسم سونے میں شفا، یہ ہے سرکار کا دربار۔ اور آدمی نے کتنا ہلکے میں لے کے کہہ دیا، بولے نہیں مدینہ شریف اتنے جانے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ میں کہتا ہوں نادان، سب کچھ تو مدینے سے ہی، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا ہے، کیا بھول گیا؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مینا، یہ سب صاحب لولاک والے تیرے گھر کی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اور فتوے، اور آج ایک بات حل کر دوں، الحمدللہ آپ توجہ سے سنیں، وہ لوگ جو آج بڑے شدت کے ساتھ فتوے لگا رہے ہیں اور حاجی حضرات آ کر کے بار بار نہیں بولو یہ شرک بدعت، مدینہ شریف کے اندر جانے کے بعد میں سرکار کے روزے انور کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا تو شرک و بدعت۔ علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ فقیر بڑا پیاری حدیث تمہیں پہنچانا چاہتا ہے، پوری نجدیت، پوری وہابیت، پوری دیوبندیت کو بتا دو، حوالہ فقیر سے لو، سرکار کے روزے انور پہ جا کے ہاتھ اٹھانا تو بدعت بتائے، تو بدعت بتائے۔ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اس کو بیان کرنے والے کون ہیں ان کا نام سن لیجئے پہلے، امام غزالی تصوف کے پہلے وقت کے امام، امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے روزے انور پر آئے، آتے ہی سرکار کے روزے انور کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، چند منٹ نہ گزرے تھے حضرت انس بن مالک نے اپنے دونوں ہاتھوں کو سرکار کے روزے انور کے سامنے اٹھا دیا، اٹھایا ہی نہیں، ہاتھ اٹھا کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ہاتھ کو اٹھائے ہوئے ہیں انس بن مالک۔ میں کہتا ہوں پہلے فتویٰ اس دنیا کے سنی مسلمان پہ بعد میں لگانا، پہلے فتویٰ معاذ اللہ لگانا ہے تو انس بن مالک پہ لگانا۔ انس بن مالک نے سرکار کے روزے انور کے سامنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور تو اور سنو کیا ہے سرکار کے روزے انور کی شان، سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے چہیتے غلام امام مالک، جس کو امام مدینہ کہا گیا، توجہ رکھیے، ابو جعفر منصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک سے پوچھا، توجہ بہت قیمتی فقیر باتیں کر رہا ہے آپ سے، ابو جعفر منصوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مالک امام مدینہ سے پوچھا، اے امام مالک، جب میں روزے انور میں حاضری دوں تو میں وہاں جا کر پشت کی طرف سے جاؤں یا سامنے چہرہ کر کے جاؤں ہے؟ تو اب اتنا جب معاملہ ہو گیا تو اب جب امام مالک سے کہا تو امام مالک نے فرمایا پوچھو، پھر سے پوچھو کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کیا میں اس روزے انور کے سامنے دعا کر لوں؟ کس سے پوچھتے ہیں؟ امام مالک سے۔ امام مالک نے فرمایا دعا کی بات کرتے ہو سرکار کے روزے انور کے سامنے؟ ابو جعفر نے کہا تو امام مالک نے فرمایا سنو، ارے یہ میرے سرکار کا روزہ انور تو وہ ہے کہ اللہ اکبر، وہ ذات ہے کہ اس کی طرف سے توجہ مت ہٹانا، اس کو وسیلہ بنا کے رکھنا روزے انور کو، اس لیے کہ صرف ابو جعفر تو ہی وسیلہ نہ بنائے گا، تیرے اور میرے باپ آدم نے بھی اس روزے انور کو ہی وسیلہ بنا، اور آنے والی امت قیامت تک اس کو وسیلہ بنائے گی۔ کون؟ امام مالک فرماتے ہیں، امام مالک نے فرمایا، اللہ اکبر کہا، امام مالک فرما رہا ہے۔ میرے دوستو پہچانو سرکار کا ادب کیا ہے۔ اب آؤ امام اعظم کی بارگاہ میں۔ امام اعظم کی کتاب مستند بڑی مشہور ہے، مسند کتاب ہے، اس میں آر کر کے معلوم کیا کیا کہ حضور جب سرکار کی بارگاہ میں آئے تو کدھر سے آئے؟ تو اللہ کے رسول کے یہ پیارے عاشق امام اعظم نے کہا
قبلے کی جانب سے چلو، قبلے کی جانب سے ہوتے ہوئے اس انداز میں آؤ کہ چہرہ تمہارا مصطفیٰ کی جانب ہو، پیٹھ تمہاری قبلے کی جانب ہو۔ یہ ہمارا قول ہے، امام اعظم کا قول ہے۔ ایک اب دوسرا قول سنیے، وفاء الوفا کے اندر ہے فرمایا گیا کہ حاضری دینے کا طریقہ ہے، معلوم ہے کیا ہونا چاہیے؟ کسی نے معلوم کیا سرکار کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے، تو جواب میرے دوستو فقیر تمہیں ایک بتاتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے، آپ کسی سے مفتی صاحب قبلہ یا کسی پیر یا کسی ولی کامل سے ملنے جائیں گے، ان کے سامنے چہرہ کر کے جائیں گے، پیٹ کر کے جائیں گے؟ تو کسی نے کہا سرکار تو معاذ اللہ قبر میں ہے، اب تو قبر میں ہے، وہ تو ان کی حیات کی بات تھی، وہ تو ان کی حیات کی بات تھی۔ غلط۔ ایک ایک امام کا قول اٹھا کے دیکھ لو، فرماتے ہیں نادان ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں سرکار اب قبر میں مر گئے، معاذ اللہ، اللہ اکبر، ہمارا ایمان کہتا ہے، سارے ائمہ بولے ارے جیسے نبی کی حیات میں چہرہ سامنے کر کے جاتا تھا، آج بھی رسول پاک روزے انور کے اندر ویسے ہی زندہ ہے، پیٹھ دکھا کے نہ جانا، غلام بن کے چہرہ جھکا کے سرکار کی بارگاہ میں جانا، سرکار کی بارگاہ میں جانا، اس لیے کہ میرے آقا کل کی بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ، اس لیے اب حاضری دینا تو پیٹھ دکھا کے نہ دینا بلکہ چہرہ جھکا کے سرکار کی بارگاہ میں جانا، کیونکہ سرکار زندہ ہے۔ اب کیا کہا؟ وفاء الوفا کا جملہ سن لیجئے کتاب کے اندر، جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤ تو بولے کیسے جائیں؟ بولے ہاتھوں کو باندھ کر، سر کو جھکا کر، ادب کا پورا لحاظ کر کے، سمجھے جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچو تو ادب سے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، اور پشت تمہاری قبلے کی طرف ہو، چہرہ تمہارا روزے انور کی طرف ہو۔ اب ہو کیوں؟ تو ذہن میں سوال ہو، بولے کیوں ہو؟ تو فرماتے ہیں نادان، یہ میں اپنی بات نہیں کرتا، اماموں کی بات کرتا ہوں۔ بولے میرے سرکار تیری بات کو بھی سنتے ہیں، تیرے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، تیرے دل کے حال کو بھی جانتے ہیں، تیری بات کو بھی سنتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ سرکار مدینے والے کا ادب، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مدینہ پاک کی شان وہ ہے۔ اچھا آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ جنت، اب جنت کی ہم بات کرتے ہیں، مدینہ شریف کے اندر ایک ہے جنت البقیع، توجہ، الحمدللہ بہت خاص باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ایک ہے جنت البقیع، ایک ہے ریاض الجنہ، اور ایک پہاڑ ہے جنتی۔ تب ہم نے یہ فیصلہ کیسے کرنا کہ بولے جنت وہاں کے یہاں، جنت وہاں کے یہاں، سرکار کہیں ریاض الجنہ، سرکار کہیں جنت البقیع، جنت کا ٹکڑا، بقیع کے معنی آتے ہیں ٹکڑا، جنت کا ٹکڑا، ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور ایک پہاڑ جس کو دنیا احد کا پہاڑ کہتی ہے، سرکار نے فرمایا یہ پہاڑ جنتی ہے، یہ پہاڑ جنتی ہے۔ دنیا حیرت میں۔ اب مجھے یہ چھوٹا سا فقیر ایک سوال چھوڑتا ہے آپ کے لیے، کسی ایک مفتی، کسی شیخ بڑے بڑے جبے کبے والے سے پوچھ کے بتانا یہ جنتی تین کیوں ہیں؟ ریاض الجنہ جنت کی کیاری میں سے کیاری کیوں کہا؟ جنت البقیع کو جنت البقیع کیوں کہا؟ میرے دوستو، دنیا کا فرمان ایک طرف ہو سکتا ہے لیکن مدینے والے کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا یہ جگہ ریاض الجنہ ہے، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ خدا کی قسم، سرکار کے منبر سے لے کر اور سرکار کے روزے انور کے درمیان کی جگہ کو ریاض الجنہ کا، ریاض الجنہ۔ اور قرآن فرماتا ہے جو جنت میں ہم فیہا خالدون، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ باہر پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ تو یہ جنت کا ٹکڑا جب اللہ کے نبی نے دنیا میں عاشقوں کو جنت میں داخل کر دیا، ادھر منافق مدینہ جانے کو تیار نہیں ہے، مدینہ جانے کو منافق تیار نہیں، اور رسول کا کرم ایسا ہو رہا ہے کہ اس شاہ کے رسول کبھی ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں تو کبھی جنت البقیع میں جا رہے ہیں۔ پہچانو شان کیا ہے عاشقوں کی۔ کبھی سرکار کا کرم ہوتا ہے تو جنت البقیع میں مومن جاتا ہے، کبھی کرم ہوتا ہے تو ریاض الجنہ میں جاتا ہے۔ اور قرآن فرماتا ہے جو جنت میں چلا گیا وہ واپس جنت سے باہر نہیں آتا۔ میرے دوستو پہچانو، یہ سرکار کا ادھر ریاض الجنہ ادھر جنت البقیع۔ اے عزیزان ملت اسلامیہ، اور بات کو آگے بڑھا دوں، کیا ہے سرکار کا مدینہ؟ حضرات محترم، سرکار کے مدینہ پاک کی شان تو وہ ہے کہ اللہ اکبر،
کہ یہ امام ہے. ایک نبی کی ایک بات بتا کے گزر جاؤں آپ کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں. پھر میں تھوڑی سی اور بات آگے بڑھاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام فل طاقت تھی, فل پاور تھا, تخت جہاں چاہتے وہاں اڑا لیتے. اللہ نے طاقت دی, قرآن میں ذکر ہے. ہم نے وہ تخت عطا فرمایا, جہاں چاہو اڑا کے لے جاؤ, جہاں چاہو اڑا لو اس تخت کو. سلیمان کو اللہ نے یہ طاقت دی. کتنی طاقت تھی؟ صرف حکم فرماتے تھے, جدھر حکم ہوتا تھا ہوا کو ہوا ادھر ہی لے کے تخت کو لے جاتی. اچھا, سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تو مقتدی تھے یا امام تھے؟ سرکار کے مقتدی سلیمان علیہ السلام, اور پاور اتنا کہ حکم فرما دیں ہوا کو تو چلے تخت ادھر کو ہے. پرند چرند جنات ہواؤں پہ سب پر سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں کے ڈنکے بجتے تھے. ہے کون؟ رسول کے مقتدی. اب جب یہ سلیمان علیہ السلام تخت کو لے کے چلے, اڑ گئے, پورا قافلہ ساتھ توجہ. اب جب قافلہ ساتھ میں ہے, تخت کو لے کر کے اڑے ہیں. سلیمان علیہ السلام جب تخت کو لے کر کے اڑے, تخت چل رہا تھا. ایک خطرناک جنگل آیا, پورا جنگل ہی جنگل دکھائی دیا, پورا بیابان. اللہ اکبر. سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو حکم دیا, رک جا رک جا رک جا. تخت رکا. قافلے والوں نے کہا حضور, بولے یہاں کہاں تخت کو روک لیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا خاموش, کوئی آواز اونچی نہ کرے. اللہ اکبر. سارے تخت کو روکا. روکنے کے بعد میں اللہ اکبر سلیمان علیہ السلام اترے, اور اتر کے کہا تخت پہ نہیں جائیں گے بلکہ پیدل چلیں گے. کتنے کلومیٹر پیدل چلے؟ میں تفسیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. 3 کلومیٹر تک حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کو لے کر کے پیدل چلے. قافلہ بھی چل رہا ہے, قافلہ بھی چل رہا ہے, قافلہ بھی چل رہا ہے. اللہ اکبر. آج یہ جملہ بھی سنتے جاؤ. کیوں کہتے ہیں ہم عاشق رسول, عاشق رسول, عاشق رسول؟ یہ عاشق رسول کا لفظ ایجاد کہاں سے ہوا تھا؟ سب سے پہلے عاشق رسول کس نے کہا تھا؟ اب جب قافلہ چلا, سلیمان علیہ السلام پیدل چلے, پورا جنگل, لوگوں کو ڈر لگنے لگا. پورا مکمل جنگل, لوگ دوسرے سے ڈر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام چلتے جا رہا ہے, وہاں کونا آیا جنگل کا, آپ رک گئے. رکنے کے بعد دوبارہ مڑے, پھر چلنا شروع کر دیا. جدھر سے گئے تھے ادھر آنا شروع کیا. اب 3 کلومیٹر تک لوٹ کے آئے. قافلے والوں نے کہا سلیمان علیہ السلام آپ اللہ کے مقدس نبی ہو, آپ اللہ کے مقدس پیغمبر ہو. آخر آپ کے پاس تخت موجود تھا, آپ کے پاس حکومت موجود تھی, آپ کے پاس پاور موجود تھا. اللہ اکبر. آپ پیدل گئے اور پیدل آئے. اے سلیمان, اس میں کیا حکمت ہو گئی کہ اللہ کا حکم نافذ ہو گیا؟ امام اللہ اکبر. اپنے وقت کے سلیمان علیہ السلام نبی نے فرمایا, اے میرے قافلے والوں سنو, آج اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہے, میں نے کتابوں میں پڑھا میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا, اور اس کا شہر کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ مدینہ ہوگا. اور یہ جنگل اللہ کل اس جنگل کو رسول کا مدینہ بنا دے گا. اور میری طاقت نہیں, جو آنے والا محمد ہے, سارے نبیوں کا سردار ہے, سارے رسولوں کا سردار ہے, سارے پیغمبروں کا سردار ہے. ارے میں مقتدی ہوں, وہ امام ہے. اور میری طاقت نہیں, جہاں محمد کا مدینہ ہو وہاں تخت کو اڑا لیا جائے, بلکہ دنیا کو یہ نبی ادب سکھا کے جا رہا ہے. جب مدینہ آ جائے تو سواریوں کو چھوڑ دینا, ادب کے ساتھ پیدل چلنا. سلیمان علیہ السلام. ارے میرے دوستو, سلیمان علیہ السلام سے ہی ادب سیکھ لیا ہوتا. ایک نبی بتا کے جا رہا ہے کہ میں پیدل نہیں چلوں گا. نہیں, بولے تخت کو یہی روکا جائے گا, یہی تو جنگل محمد کا مدینہ بنے گا. اب جب سب رک گئے تو ایک بوڑھے, اس قافلے میں ایک بوڑھے شخص تھے. انہوں نے کہا, بولے حضور, کہ بولے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ میری عمر اتنی بنا دے کہ میں عاشق رسول بن جاؤں؟ یہ جملہ ان بزرگ نے کہا تھا, ان کا نام تبا کر کے تھا. انہوں نے کہا تھا اللہ مجھے عاشق رسول بنا دے. سلیمان علیہ السلام آپ دعا فرما دو کہ کاش میں اس جنگل کو مدینہ دیکھ لوں. اللہ اکبر. کتابوں میں آتا ہے اللہ نے ان بزرگ کی عمر اتنی کری, جب مدینے کی ابتدا ہوئی تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد کا مدینہ دیکھا. عزیزان ملت اسلامیہ, پہچانو ادب, یہ سرکار کا مدینہ ہے. مدینہ, اس مدینہ شریف کی میرے دوستو کیا برکتیں ہیں کہ خدا کی قسم زمزم کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا, ارے صرف زمزم یہ مت سمجھنا
کہ صرف شفا ہے شفا، بلکہ آقا فرماتے ہیں میرا غلام امتی جس نیت سے زمزم کو پیے گا اللہ اس نیت کے اعتبار سے اس کو عطا فرما دے، جس نیت سے زمزم کو پیو گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا ہی نہیں بلکہ اور وقت بہت جلدی جا رہا ہے، اور بتا دوں میں، آپ نے غار حرا کی بات سنی، بہت سنی ہوگی آپ نے غار حرا کی باتیں، سنو آج فقیر بتاتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار ہجرت فرما کے غار حرا میں آئے تھے، امام راضی فرماتے ہیں جب وہ سانپ نے جس نے ڈسا تھا، جو سوراخ آخر میں چھوٹا ہوا تھا، سارے سوراخ بند کر دیے تھے، کپڑے پھاڑ کر لگا دیے تھے ابوبکر صدیق نے، تو ایک سوراخ جو بچ گیا تھا، قربان جاؤ میرے دوستوں نبی کے غلاموں، وہ سوراخ آج بھی وہاں پہ موجود ہے کھلا ہوا، اس غار حرا میں آج بھی وہ سوراخ کھلا ہوا موجود ہے، اسے بند نہیں کیا گیا، آج بھی وہ سوراخ جس سے سانپ نے ڈسا تھا۔ اب سنو کسے کہتے ہیں ادب نبی کا، سنو امام راضی فرماتے ہیں اللہ اکبر، 500 سال پہلے ایک راہی کتاب میں ذکر کر رہا تھا کہ ایک محمد نام کے آئیں گے اور اپنے غلام کے ساتھ ہجرت کریں گے، ایک پہاڑی میں غار ہے غار حرا، وہاں وہ ٹھہریں گے، 3 دن ان کا قیام ہوگا، وہیں سے ایک سانپ جو بوڑھا سانپ تھا اس نے اس جملے کو راہب کے سنا تھا، راہب کے جملے کو امام راضی فرماتے ہیں اس راہب کے جملے کو سنا، اسی وقت سانپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، غار حرا میں چلا۔ کتنے سال تک؟ کیا کہا تھا راہب نے؟ 500 سال کے بعد محمد آئیں گے، 500 سال تک امام راضی فرماتے ہیں وہ سانپ اس غار کے اندر موجود تھا۔ کیوں؟ مدینے والے کا دیدار کر لو۔ اتنا ہی تھا، جب ابوبکر پہنچے وہ سانپ آیا، آپ نے سنا کہ ڈنک مارا نہیں، ڈنک مارے، ڈنک مارا نہیں، امام راضی فرماتے ہیں ڈنک مارے، اور اتنے مارے کہ ابو بکر رونے لگ گئے۔ غلط جملہ، غلط۔ ابو بکر سانپ کے ڈسنے سے نہیں روئے تھے، جب آپ کے زہر پھیلا تو زہر کی شدت کی جو گرمی تھی، جب وہ گرمی سرایت کری آپ کی باڈی میں، تو وہ جب زہر پھیلا تو آپ کی گرمی سے آپ کے آنسو سرکار کے اوپر گرے ہے۔ اب مجھے بتاؤ، کوئی سانپ کاٹ لے اور کوئی ایمرجنسی میں کیا کہے گا؟ حضرت خدا نہ کرے کوئی کسی مفتی صاحب یا کسی اچھے بڑے آدمی عالم دین کا کوئی آگ لگ جائے تو آدمی یہ نہیں کہے گا علامہ صاحب، مولانا صاحب، حافظ و قاری حضرت ہیں آپ، یہ فلا مفتی صاحب قبلہ حضرت، یہ نہیں، ڈائریکٹ فوراً آدمی کہہ دے گا حضرت بولے آگ۔ جب سانپ نے ڈس لیا تو کہا کیا؟ سانپ بولے یا رسول اللہ؟ نہیں۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر کیا ہو گیا؟ تیرے آنسو کیسے نکل گئے؟ تو یہ نہیں کہا سانپ پوچھ گئی، اتنے ڈنک مار لیے سانپ نے۔ تاریخ کا مطالعہ کرو، اتنے ڈنک مارنے کے بعد پوری سیرت کی کتابیں کھنگال دو، فقیر منبر رسول سے اعلان کرتا ہے سید اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا جملہ یہ تھا فدا کا ابی و امی و فدا کا روحی و قلبی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان پیارے، میری روح میری جان آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نہیں کہا سانپ یا کاٹ لیا، کچھ نہیں، سرکار کے اے ہے ادب پہ قربان۔ کیا ابو بکر نے ادب سکھایا؟ بولے میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میرے جان میری روح آپ پہ قربان یا رسول اللہ۔ سانپ نے ڈس لیا، پہلا ادب، دوسرا ادب سیکھ، بتاؤ ان کو ادب کیا تھا؟ سرکار نے کیا؟ کسی نے نہیں لکھا، امام احمد رضا لکھتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دہن نکالا، ابو بکر صدیق کے لگائے، یہی تو سنا آپ نے، ٹھیک؟ جب لعاب دہن لگایا تو فوراً نہیں لگا دیا، جب تک لعاب دہن نہ لگایا تھا سرکار نے، ابو بکر نے اپنا پیر نہیں اٹھایا تھا، پیر وہی تھا، اتنا ڈسنے کے بعد بھی ابو بکر کا پیر وہی تھا۔ بولے یا رسول اللہ جان جائے تو جائے لیکن رسول کے ادب میں کمی نہیں آئے گی یا رسول۔ میرے دوستوں پہچانو، لوگ مدینہ شریف کی عظمتوں کی باتیں کرتے ہیں، سن لو آخری جملہ، جب سرکار نے لعاب دہن کے لیے اپنا لعاب نکالا لگانے کے لیے، تو سرکار ابو بکر صدیق رو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کہاں میرا پیر، کہاں آپ کا دست مبارک، یا رسول اللہ میرے پیر پہ نہ لگائیے، یا رسول اللہ کہاں آپ کا دست پاک، کہاں میرا پیر، کہاں آپ کا دست پاک، کہاں میرا پیر۔ آقا فرماتے ابو بکر لگانے دو، ابو بکر کہتے نہیں یا رسول اللہ، سرکار کہتے لگانے دے ابو بکر کہتے نہیں یا رسول اللہ نہ لگاؤ، کہاں آپ کا دست مبارک
मुबारक कहा मेरा पैर। आका फरमाते हैं ए अबू बकर सुन, अरे मोहम्मद तेरे है, तू मेरा है, मोहम्मद तू मेरा है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सरकार के अबू बकर की शान देख ली होती क्या है। खुदा की कसम, लोग समझ रहा है ऐसे ही चलते फिरते माज़अल्लाह। मदीना शरीफ के अदब करने वालों से पूछते अदब क्या है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार ने लुआब दहन लगाया था। और पता है, एक जुमला और बता दूं, जो जुमले हैं हदीसों में, जब सरकार अबू बकर ऊपर लेके गए थे तो कांधे पे किसके थे? कंधों मुबारक पर सरकार अबू बकर सरकार के कंधों में नहीं थे, बल्कि सरकार अबू बकर के कंधों पे थे। जब गार में पहुंचे तो पहुंच के अबू बकर ने शहद और 2 खजूरें सरकार के लिए निकाली थी। बोले सरकार तनावुल फरमा लें। जुमला पता कितना प्यारा जुमला था। बोले या रसूल अल्लाह, आप थक गए होंगे, ये खजूरें खा लीजिए। सरकार मुस्कुराए, मुस्कुरा करके अबू बकर को गले से लगाया। बोले अबू बकर, कांधे पे तो मैं तेरे बैठ के आया और तू कहता मैं थक गया। वारे अबू बकर सिद्दीक, तेरी शान, खुदा की कसम, बात अल्लाह बेजान बेवजह और बदकिस्मत है मौत और 2 टांग की वो जानवर जो सरकार का अदब ना समझ सके। हमारे सरकार कल भी हयात थे, आज भी हयात है और खुदा की कसम कयामत तक हयात है। इसलिए कि मेरे आका की बारगाह में इमाम अहमद रज़ा ने कहा था, तू जिंदा है बल्ला, तू जिंदा है बल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आखिरी जुमला और सुन लीजिए। जब मदीने पाक के करीब एक लश्कर आया, बहुत शोर करने लगा, बहुत शोर करने लगा, रोजे अनवर के इर्द गिर्द शोर करने लगा। हजरत उमर आए, अदब सिखाते हैं, बात करते हैं, सिर्फ मक्का से भी लौट आओ तो कोई फर्क ना पड़ेगा। हमारे अकाबिर उलमा अहले सुन्नत ने लिखा, सरकार की बारगाह का हाजिर का जो मामला है वो वाजिब का दर्जा है। सुनो, जब लश्कर आया है बाहर का, मदीने का नहीं, मदीने शरीफ से बाहर का, सरकार के रोजे अनवर शोर करने लगा। अबू बकर करीब आए, करीब आकर के हजरत उमर ने फरमाया, अगर काश तुम मदीने के ना होते, तुम काश मदीने के ना होते तो मैं तुम्हें इबरत का निशान लोगों के लिए बना देता। लोगों ने कहा उमर क्या बात हो गई? बोले खामोश, तुम्हें पता नहीं ये मदीने के ताजदार का दयार है। यहां पे हवाएं भी, अरे तू आवाज की बात करता है, यहां तो हवाएं भी मुस्तफा के दरबार में अदब के साथ चलती है। मेरे दोस्तों, इसलिए तो हम तो इसी दर पे रहते हैं, इसी दर की दुआएं करते हैं, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।